أبي أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين أبي حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خطبته. امیر المومنین خلفاء میں سے دوسرے الراشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے الذی قال فیہا، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من رأى منکم فی اعوجاجا فلیقومہ، اے لوگوں تم میں سے جو مجھ میں ٹیڑھا پن دیکھے اس کو سیدھا کرے. قوم یقوم مانا سیدھا کرنا. رأى یرأى باب فتح سے، اعوجاج عوج، سمجھے نا، ولم یجعل له عوجا، قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں ہے تو اعوجاج کے معنی ٹیڑھا پن باب افعلال ہے، مجرد کا مصدر عوج آتا ہے. اے یعدل ہو یعنی اس کو برابر کر دے. فقام اعرابی من المسجد، مسجد میں ایک دیہاتی کھڑا ہوا. وقال واللہ لو رأینا فیک اعوجاجا، اللہ کی قسم اگر ہم آپ میں ٹیڑھا پن دیکھیں گے لقومناه بسیوفنا، ہم اپنی تلواروں سے اس کو سیدھا کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال، ان کا روب کتنا زیادہ تھا، ہاں، لیکن ایک عام دیہاتی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے، حالانکہ وہ بالکل سیدھے اور عادل تھے. اور آج کل کے خائن، بدماش، حرام خور، ہاں، یہ کون کہتا ہے کہ جی تم لوگ مجھے سیدھا کرو؟ وہ تو اپنی غلطی کو نہ سنتے نہ مانتے. فقال عمر رضی اللہ عنہ الحمد للہ الذی، حضرت عمر نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، جعل فی هذه الامت، اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے، من یقوم اعوجاج عمر بسیفہ، جو عمر کی ٹیڑھے پن کو تلوار سے سیدھا کرنا جانتے ہیں. قال الراوی فرحمک اللہ یا عمر، اللہ تجھ پر رحم کرے اے عمر. فقد عددت جواب هذه الارابی وهو احد من رعایاک، ہاں، آپ نے اس دیہاتی آدمی کے جواب کو شمار کیا، گنا، قبول کیا، حالانکہ وہ آپ کی رعایا کا ایک آدمی ہے عام. وہ فرد من افراد شعبی کا عددتہ نعمتا، اور تمہارے شاخوں میں سے، شاخوں کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اس کو آپ نے گنا کیا نعمت، کہ الحمدللہ کہا. تحمد اللہ علیہ، اس پر اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرتے ہیں. ونختم لک المقال بوصیۃ، ہم تیرے لیے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس وصیت کے ساتھ. وصی بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ وسلام علیہ، جو حضور علیہ السلام نے وصیت کی تھی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور سلامتی ہو آپ پر. احد اصحابی، اپنے ایک صحابی کو، وهو ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ. قال اوصانی خلیل بصفات من الخیر، مجھے میرے خلیل حضور علیہ السلام نے خیر کی اور اچھائی کی صفات کی وصیت فرمائی تھی. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، اور اسی طرح باب افعال سے یہ ماضی ہے، نصیحت کرنا. اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی سے ڈروں نہیں، اس کی پرواہ نہ کروں. سمجھے، کوئی مجھے کچھ کہے کہنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو میں ہر معاملے میں دیکھوں. وأوصانی ان اقول الحق وإن كان مرا، اور مجھے وصیت کی حضور علیہ السلام نے، تاکیدی حکم فرمایا کہ میں ہمیشہ حق بات کہوں چاہے وہ کتنی کڑوی. تو یہ آدمی حق پر ہمیشہ جمع رہے اور حق کی ترغیب چلائے اور حق بات ہمیشہ کہے.